बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, नवंबर 1999 के आखिरी हफ्ते में लाहौर पुलिस अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी में मसरूफ़ होती है और वो अपना मामूल के मुताबिक मेल बॉक्स चेक करते हैं तो उनको उसमें एक ख़त मिलता है जो एक खौफनाक कन्फेशन पर मुश्तमिल होता है, जिस पर लिखा होता है कि मेरी गिनती 100 पर ख़त्म हुई। यहाँ मेरा मिशन आखिरकार पूरा हुआ। मेरा पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। मैं सैकड़ों माओं को रुलाऊंगा और उनके बच्चों को अगली दुनिया में बगैर कफन के गटर के ज़रिए भेजूंगा। उस ख़त में हर एक मकतूल बच्चे का नाम, पता और किस ज़रिए से उसका कत्ल किया गया लिखा हुआ था, और इसमें ये तक लिखा हुआ था कि बच्चों की बॉडीज़ को तेज़ाब में गल जाने में कितना टाइम लगा, और ख़त के आखिर में उस मकान का पता दिया हुआ था जहां उन बच्चों की लाशें और तेज़ाब के ड्रम मौजूद थे, जिसमें इस सफाक शख्स ने 100 बच्चों की हड्डियां तक गला दी थी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे हौलनाक कत्ल की वारदात जो 100 बच्चों पर मुश्तमिल थी, इसकी सारी हकीकत आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन, डीएसपी तारिक कंबो अपने साथ कुछ नफरी लेकर उस घर पर पहुंचे जहां का पता उस शख्स ने अपनी कन्फेशन लेटर में दिया हुआ था। दरवाज़ा खटखटाने पर एक 38 साला शख्स बाहर आता है जिसका नाम था जावेद इकबाल। पुलिस उससे उस ख़त के बारे में कुछ सवालात करती है और मज़ीद मालूमात निकालने की कोशिश करती है। पुलिस के सवालात के बाद जावेद इकबाल का बर्ताव एकदम से तब्दील हो जाता है और वो अपनी ही कनपटी पर पिस्टल तान लेता है और पुलिस को धमकाता है कि अगर वो लोग इसी वक्त इस घर से ना गए तो वो खुद को गोली मार लेगा। इस सूरत-ए-हाल के बाद पुलिस जावेद इकबाल से मज़ीद कुछ भी सवाल किए बगैर और घर की तलाशी लिए बगैर वहां से चली जाती है। डीएसपी पुलिस को लगता है कि शायद पुलिस के साथ किसी ने मजाक किया है। ये आदमी जावेद इकबाल, जो ज़ाहिरी हुलिये से एक पढ़ा लिखा शरीफ आदमी मालूम होता था, क्या किसी का कत्ल करेगा, और वो भी 100 बच्चों का। लेकिन पुलिस को ये मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे भयानक सीरियल किलर को आज़ाद छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद 22 नवंबर को डेली जंग लाहौर ऑफिस के बाहर एक पार्सल आता है जो जमील चिश्ती के हवाले कर दिया जाता है, जो उस वक्त के डेली जंग में चीफ क्राइम रिपोर्टर थे। वो पार्सल खोलने पर जमील चिश्ती को बच्चों की 100 तस्वीर मिलती हैं और साथ ही एक ख़त भी मिलता है जिस पर लिखा था कि आज मेरा 100 बच्चों को कत्ल करने का हदफ पूरा होता है। आपको उन 100 बच्चों की तस्वीर भेज रहा हूँ जिनको मैं कत्ल कर चुका हूँ, और साथ ही उनकी तफसीलात भी कि वो बच्चे कौन थे, उनका नाम क्या है और वो कहाँ से हैं। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपनी अखबार के ज़रिए दुनिया को बताओ कि मैंने क्या किया। मैं आपको अपनी 32 सफ़हात पर मुश्तमिल डायरी भी भेज रहा हूँ जो कि मेरे 100 कत्लों का मुकम्मल कन्फेशन है। आप मेरे मकान पर जाओ, आपको सब सबूत मिल जाएगा, और जब आप खुद देख लेंगे कि मैंने क्या काम किया है तो पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। जमील चिश्ती जब बगैर कोई वक्त ज़ाया किए वहां पहुंचते हैं तो उस मकान पर ताला लगा होता है। तो वो दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो ऐसा मंजर देखते हैं जिस पर कोई भी यकीन ना करे। वहां चिश्ती साहब को 85 जूतों के जोड़े और एक बोरी मिलती है जिसमें उन बच्चों के कपड़े होते हैं, और अंदर कमरे में तेज़ाब के बड़े बड़े ड्रम पड़े होते हैं जिनमें इंतहाई गलीज बदबू आ रही होती है। और जब चिश्ती साहब ने उस ड्रम को खोला तो एक दहशतनाक मंजर था कि उसमें खून के लोथड़े थे और क्राइम सीन हूबहू वैसे ही था जैसे जावेद इकबाल ने अपने ख़त में लिखा था। उस ख़त में जावेद इकबाल ने मज़ीद तहरीर किया था कि उसने कुछ बॉडीज़ को जानबूझकर मुकम्मल डिज़ोल्व नहीं किया ताकि अथॉरिटीज़ उनकी तस्दीक कर सके, और अब मैं दरियाए रावी पर खुदकुशी करने जा रहा हूँ। जमील चिश्ती अगले रोज़ ये खबर अखबार के ज़रिए पब्लिक तक पहुँचाते हैं और देखते ही देखते घर के बाहर वालिदैन का एक रश लग जाता है। 29 दिसंबर 1999 को
جاوید اقبال ڈیلی جنگ اخبار کے دفتر پہنچتا ہے اور اندر داخل ہوتے ہی خود کو سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل، مجھے اس دنیا سے نفرت ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جاوید اقبال اگلے کچھ گھنٹوں تک صحافیوں سے بات چیت کرتا ہے اور ان کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے، اور پھر صحافیوں کی اطلاع پر پولیس اور آرمی جنگ آفس کی بلڈنگ کو گھیر لیتی ہے اور جاوید اقبال کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنے پر جاوید اقبال نے بیچارگی کا اظہار تو کیا، لیکن صرف اور صرف اپنے لیے، ان 100 معصوم بچوں کے لیے نہیں۔ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ وہ پولیس سسٹم کی لاپرواہی اور ناانصافی کا شکار ہوا تھا۔ جاوید اقبال ایک دولت مند فیملی کی چھٹی اولاد تھی، 4 بہنیں اور 5 بھائی۔ اس کے والدین کے مطابق وہ بہت ذہین اور چالاک تھا، لیکن فیملی میں اس کو اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا تھا، جو اس کو پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اگریشن پیدا ہونے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ غصہ اتنا شدید ہو گیا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے مسائل کھڑے کرنے لگا۔ اکثر رات کے تیسرے پہر وہ اپنے پورے گھر والوں کو چیخیں مار کر جگاتا اور ان کو ایک لائن میں کھڑے ہونے کو کہتا، اور ان کو خود پر کی گئی زیادتی کا قصوروار ٹھہراتا تھا۔ اور اس کے والدین کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پسند کی چیز ہر صورت لیتا تھا، اگر نہ ملتی تو وہ خود پر تشدد کر کے والدین کو بلیک میل کرتا تھا۔ جاوید کی 2 بار شادی ہوئی، لیکن دونوں شادیاں اس کے سائیکو ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ پھر جاوید نے کاروبار کے لیے بچوں کی ویڈیو گیمز کی ایک دکان کھولی، جہاں بہت سارے محلے کے بچے گیمز کھیلنے آتے تھے، اور وہاں سے وہ بچوں کو اپنی طرف مائل کرتا اور ان کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے جاتا اور زیادتی کا نشانہ بناتا۔ پھر بدنام ہونے کے بعد محلے کے لوگوں نے جاوید اقبال کی شاپ کو بند کروا دیا اور جاوید کو وہ کاروبار بند کرنا پڑا۔ ناظرین محترم، جاوید اقبال کی زندگی ایک خوفناک سیریل کلر میں کیسے تبدیل ہوئی، اس کے پیچھے بھی وجہ اس کا ہومیو سیکشل ہونا ہے۔ وہ بچوں کو لالچ دے کر بہلاتا پھسلاتا تھا اور ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ پھر اس نے داتا دربار اور بس سٹینڈ سے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا، جہاں بہت سارے بچے روزانہ کی تعداد میں گھر سے بھاگ کر کھانے کی تلاش میں آتے تھے۔ جاوید ان کو بہلا پھسلا کر پیسے اور کھانے کا لالچ دے کر اپنے گھر لے آتا، پہلے ان کو اچھا کھانا کھلاتا اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔ جاوید اقبال کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب وہ ایک 18 سال کے بچے کو داتا دربار سے اپنے گھر لاتا ہے، اور جاوید اقبال نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی، لیکن رات کو جب جاوید بستر پر سو رہا تھا تو اس بچے نے جاوید کے سر پر لوہے کے راڈ سے حملہ کیا۔ جاوید کے چیخنے چلانے پر پورے محلے کو پتہ چلا، اور پولیس کے آنے پر جاوید زخمی حالت میں زمین پر گرا پڑا تھا۔ انویسٹیگیشن کے بعد جاوید اقبال پر ریپ کا جرم ثابت ہوا اور پولیس نے اس کو 100 کوڑے مارے، جس کی وجہ سے جاوید اقبال 22 دن تک کومے میں رہتا ہے، لیکن اس کی فیملی اس کے میڈیکل بلز دینے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس کی ماں ہوتی ہے جو اس کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جاوید اقبال یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس طرح اس کو ایک بچے کی وجہ سے 100 کوڑے مارے گئے اور اس کی ماں آنسو بہاتی رہی، وہ ٹھیک اسی طرح 100 ماؤں کو رلائے گا اور 100 بچوں کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد جاوید اقبال ایک وحشی درندے کی طرح خاموشی سے اپنے ناپاک مقصد کو پورا کرنے میں لگ گیا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جاوید ایک مکان کرائے پر لیتا ہے 16B راوی روڈ، لاہور۔ ناظرین، یہ وہی مکان ہے جس میں جاوید اقبال نے 100 بچوں کو قتل کیا، 100 کوڑوں کا بدلہ 100 بچوں سے، اور صرف 147 دن کے اندر اندر پورے شہر میں سے 100 بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بچوں کی تصاویر لیتا، پھر وہ ان کو باہر اچھا سا کھانا کھلاتا، گھر واپس لانے کے بعد ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اور آخر میں ان کے گلے پر چین باندھ کر مار دیتا۔ پھر باڈیز کو تیزاب کے ڈرم میں ڈال دیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری باڈی تیزاب نکل جاتا اور ہڈیاں تک ختم ہو جاتی۔ تصاویر کی مدد سے جب بچوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو پورے شہر میں جیسے صفائے ماتم بچھ گئی، اور پورا شہر ماؤں کے رونے کی آوازوں سے دہل گیا۔ سڑکیں سنسان ہو گئیں اور ماں باپ نے ڈر کر
اپنے بچوں کو اسکول جانے سے بھی روک دیا۔ 100 میں سے 57 بچوں کی تصدیق ہو سکی تھی کیونکہ باقی باڈیز تیزاب میں مکمل طور پر ڈیزالو ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ 18 فروری سن 2000 کو جاوید اقبال پہلی بار چارج شیٹ کیا گیا اور کورٹ میں پیش کیا گیا، اور پھر جاوید اقبال کورٹ میں اپنے آپ کو بچانے کے بہانے بناتا ہے۔ جنگ کے دفتر آ کر کنفیس کرنے اور ثبوت دینے کے باوجود وہ کورٹ میں اپنی انوسینس کلیم کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے صرف اس لیے کنفیس کیا تھا کہ سڑکوں پر موجود بچوں کی کیئر کی جائے اور ان کو اچھا ماحول دیا جائے۔ کورٹ جاوید اقبال کے کسی بھی بیان کو نہیں مانتی۔ جج علا بخش رانجھا کے سر پر پاکستان کے اس سب سے بڑے قتل کے فیصلے کا بوجھ تھا، اور پھر جاوید اقبال کو ایسی سزا سنائی جاتی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا۔ سزا یہ سنائی گئی کہ جاوید اقبال کو مینار پاکستان لے جا کر اسی چین سے پھانسی دی جائے جس سے اس نے بچوں کا قتل کیا۔ اس کے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں اور باری باری ایک ایک ٹکڑے کو تیزاب میں ڈبویا جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے شور مچانے کے باوجود جاوید اقبال کی سزا کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ پھر ایک روز 9 اکتوبر 2001 کو جاوید اقبال کوٹ لکھپت جیل میں اپنی کوٹڑی کے اندر مردہ حالت میں پایا جاتا ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتا چلا کہ جاوید اقبال نے اپنی ہی قمیض کا پھندا لے کر اپنی جان لے لی، اور اس طرح پاکستان کے اس بھیانک قتل کا ذمہ دار سائیکوپیتھ اپنے انجام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی حقیقت پر مبنی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔